رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد محترم بزرگوں حاضرین مجلس سامعین نظام، آج کے خطبے میں شیخ محترم نے اپنے بھائیوں کے حق کے ادائیگی کے متعلق قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں سمجھایا۔ شیخ محترم نے اپنے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے اس امت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بن بیٹھا تھا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے کوسوں دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا فرمائی اور آپس میں ایک دوسرے کے اپنے بھائیوں کے حق کے ادائیگی کرنے والے بنے اس اسلام کی بدولت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر مدینہ منورہ گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی اور پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی بنائی، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنائے۔ اب جانتے ہیں کہ مکے کے رہنے والے صحابہ جو مہاجر ہیں اپنا سب کچھ مکے کے اندر چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی، بھائی بھائی بنائے، تو انصار نے واقعی پورا حق ادا کیا اپنے بھائی بننے کا۔ تاریخ میں بات گواہ ہے کہ جو تجارت کرنے والا تھا اپنے تجارت کے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کے لیے۔ جو زراعت کرنے والا تھا اپنے کھیت کے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھا اور اپنے بھائی کے لیے ایک حصہ۔ تو انصار نے پوری مدد کی۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی بنائی۔ تو میرے محترم بزرگوں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر اس نعمت کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے اس نعمت کو یاد کرو کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دین کی بدولت تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈالی، محبت پیدا کی۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے حق کو ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے آپ کو نرم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ایسے مقامات عطا فرمائیں گے، ایسے اونچے درجے پر انہیں بٹھائیں گے کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء بھی رشک کرنے لگیں گے، تمنا کرنے لگیں گے اے کاش وہ جگہ ہم ہوتے۔ اور نہ ہی وہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی وہ شہداء ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا اور وہ بے خوف رہیں گے اس دن کہ جس دن ہر ایک گھبرایا ہوا رہے گا اپنے اعمال کی بدولت، مگر وہ بے خوف رہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایسے اونچے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا درجہ عطا فرمانے والا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ایسے دوست ہیں، ایسے بعض لوگ ایسے دوست ہیں کہ انہیں کل قیامت کے دن نہ ہی کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف اور غم سے وہ آزاد ہوں گے تو اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی وجہ سے۔
تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہم اپنے بھائیوں کے حق کو ادا کرنے والے بنیں، اپنے بھائیوں کے لیے ان کی خوشی میں خوش ہو، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بھی اس کا دکھ ہو، ہم ان کے خیر خواہ بنیں۔ بھائی دو طرح کے ہیں، ایک وہ بھائی جو اپنا نسبی ہے، جو اپنا ماذات بھائی یعنی ماں کے پیٹ سے جو بھائی نسب کی وجہ سے ہے، اور دوسرا وہ بھائی جو اسلام کی وجہ سے، کہ کلمت اللہ کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم دونوں بھائیوں کے حق ادا کرنے والے بنیں۔ اگر اب ایمان والا، ایک تو ایمان کی وجہ سے بھی وہ بھائی ہے اور نسبی وجہ سے بھائی ہے، تو اس کا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کے لیے ہر طرح سے ہم اس کے لیے نرم بن جائیں اور اس کے حق ادا کرنے والے بنیں، ہم اس کے لیے خیر خواہ بنیں۔ اور اس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ان سے بڑھ کر اپنے بھائی کے لیے خیر کا دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے اپنے بھائی کو مانگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی بنانے کے لیے کہا اور اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کی وجہ سے، آپ کے مانگنے کی وجہ سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام وہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ کوئی ولی چاہے وہ جتنا بھی بڑا ولی ہو، کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اتنی بڑی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے مانگا۔ تو شیخ محترم نے بہت ساری مثالیں قرآن کریم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا، اس کا ذکر فرمائی۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَأَخِي هَارُونَ أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا اور اس کے ذریعے سے کہ میں آ کر دین کی دعوت دیا کروں۔ جیسے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا، یعنی اے اللہ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہوں، حالانکہ وہ قتل انجانے میں ہو گیا تھا۔ ہم سنے ہوں گے واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، وہ کمزور تھے، تو کمزور کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور جو طاقتور تھا اس کو ایک مکہ مارا تو اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تو اسی کا ذکر اس کے اندر فرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے وجہ سے قتل ہو گیا ہے، اگر یہ فرعون کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اور میرا جو بھائی ہے زبان کے اندر اس کی جو بولی ہے وہ فصیح ہے، بلیغ ہے، وہ مجھ سے اچھی طرح مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں دین کی دعوت دے سکتا ہے، تو لہٰذا اسے میرا مددگار بنا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور اسی طریقے سے شیخ محترم نے واقعہ بھی بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گئے اللہ کے بلانے پر، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 40 دن پھر رہ کر آئے، جب واپس حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے کہ اپنی قوم کی نگرانی کرنا اور انہیں بہکنے سے روکے رکھنا اور انہیں صحیح راستہ بتلانا، جب وہ کوہ طور سے واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، گوسالے کی پوجے میں لگی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ برداشت نہیں ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ تو نے میری کیسی خلافت کی کہ تو نے قوم کی نگرانی صحیح نہیں کی، انہیں گمراہی سے نہیں روکا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا اور کہا اے میرے ماں کے بیٹے مجھے چھوڑ دے کہ میں اگر انہیں کچھ روکنے کی کوشش کرتا تو یہ آپس میں بکھر جاتے اور آپس میں قتل و قتال کر جاتے، تو لہٰذا میرے بات کو مانگنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میں نے انہیں روکا نہیں اور اپنے عذر کو پیش کیا۔ تو پہلے کئی محترم بزرگوں، اپنے بھائیوں کے لیے ہم نرم دل ہونا چاہیے اور ان کے خیر خواہ ہونا چاہیے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے بھائیوں کے لیے کیسے خیر خواہ تھے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھائیوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی، انہیں کنویں کے اندر ڈال دیے۔ اور میرے محترم بزرگوں، جب کچھ زمانہ گزرا، جب وہ مصر کے وزیر بنے، تو وہی بھائی محتاج بن کر حضرت یوسف
یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور ان کے لیے کوئی برا بھلا نہیں کہا، اور بلکہ ان کے لیے کہا کہ آج آپ کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہوگی اور آپ کے اس گناہ پر تم پر کوئی ڈانٹ نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری تو معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ پر تمہیں معاف فرما دے۔ تو ایسے نرم دل تھے، تو لہذا ہمیں بھی میرے محترم بزرگوں اپنے بھائیوں کے لیے نرم دل ہونا چاہیے، ان کے لیے حلیم ہونا چاہیے، ان کے خیر خواہ ہونا چاہیے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بننا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں تو اس طریقے کی بہت سارے مثالیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنے، ایسے نہ بنے کہ اپنے بھائیوں کے برا چاہنے والے، اپنے بھائیوں سے حسد کرنے والے، ان کے حقوق کو دبا دینے والے۔ آج میرے محترم بزرگ بہت سارا ایسا ہوتا ہے، اگر ہم دو بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اچھی حالت میں رکھتا ہے تو اب ہم دوسرے اس کمزور بھائی کے لیے نرم نہیں بنتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ محتاج بن کر ہمارے پاس آئے، ہم سے مانگے۔ بہرحال یہ میرے محترم بزرگ اور بہت سارے ایسے ہیں کہ وراثت کا جب معاملہ آتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے دشمنی بول لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اس کے برخلاف ہمیں اپنے بھائیوں کے حق کو ادا کرنے والے بنے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بنے۔ اس کی مثال جو اپنے بھائیوں کے لیے برا چاہتا ہے اس کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جس کا ذکر قرآن فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ واقعہ یہ ہے، ہم جانتے ہیں جب شروع زمانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا تو اس وقت آپس میں ہی شادیاں ہوا کرتے بھائی بہنوں کے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ترتیب عطا فرمائی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کا اولاد ہوتی تو لڑکا لڑکی ساتھ میں ہوتے، اور اس وقت کا نظام یہ تھا کہ جو پہلی مرتبہ سے جو لڑکا لڑکی ہوئی اور جو دوسری مرتبہ سے جو لڑکا لڑکی ہوئی تو یہ آپس میں بدل کر آ کر نکاح کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی۔ مگر جو قابل کے ساتھ جو لڑکی جنم لیتی ہے آدم علیہ السلام سے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی وہ تھوڑا سی خوبصورتی کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو قابل یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں بجائے اس لڑکی سے شادی کرنے اسی سے شادی کروں گا، اس کی تو اجازت شریعت کے اندر موجود نہیں تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام مشورے سے آپس میں یہ طے کیا گیا کہ دونوں بھائی قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ چیزیں پیش کریں گے، اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس کی بات مانی جائے گی۔ تو بہرحال دونوں نے قربانی کے لیے کچھ چیزیں پیش کی، اور حابل جو تھا وہ حق پر تھے اور اس کے اندر اس کی کوئی بدنیتی نہیں تھی اور وہ حق پر تھے، اور اسی طریقے جو قابل تھا وہ حق سے ہٹا ہوا تھا اور وہ ضد میں لگا ہوا تھا، وہ اللہ کے قانون کو توڑنے والا تھا، اور اس طریقے سے وہ مخلص بھی نہیں تھا۔ تو جب دونوں قربانیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کی تو اس وقت کی حالت یہ تھی، قربانی کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جو چیز اللہ کے لیے قربانی کے لیے رکھا جاتا تھا اسے جلا دیتی، تو اس کا مطلب اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابل کے قربانی کو قبول کیا اور قابل کے قربانی رد کر دی گئی کیونکہ وہ مخلص نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے قابل کے اندر اور بھی زیادہ حسد اور بغض آ گیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ میں آ کر حابل کو قتل کر کے رکھوں گا، قتل کروں گا۔ مگر حابل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا بھی چاہے تو میں تجھے جواب نہیں دوں گا بلکہ میں صبر کروں گا۔ اور جیسے کہ قابل نے کہا تھا قسم کھائی تو اسی کے مطابق حابل کو اس نے قتل کر دیا، اور یہ سب سے پہلا قتل تھا جو دنیا کے اندر رواج میں آیا تھا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی قتل کیے جائیں گے اس کا وبال قابل کو پہنچتا رہے گا۔ تو بہرکیف یہی سب سے پہلے موت ہوئی تھی، اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کس طرح دفن کیا جائے۔ اب لاش کو لے کر بھائی کے لاش کو لے کر ادھر گرتا ادھر گرتا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا کیا جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا، اس میں سے ایک کوے کی موت ہو جاتی ہے تو دوسرے کوے نے اپنے پیروں سے ایک چھوٹا سا گڑھا بناتا ہے، اس کے اندر اس کوے کو ڈالتا ہے، اس پر مٹی ڈال دیتا ہے۔ تو اسے دیکھ کر قابل کہتا ہے افسوس میری عقل اتنی میں نہیں کہ جتنے کے ایک چھوٹے سے جانور کوے کو ہے کہ اس نے مجھے یہ سکھایا، اور پھر اس نے افسوس کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں
جو پہلے افسوس کرنا تھا، پہلے سمجھنا تھا، وقت کے گزر جانے کے بعد اس کا افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ قتل جو اس نے کیا تھا صرف اور حسد کی وجہ سے. تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں نرم بننا چاہیے اور ان کے لیے خیرخواہ بننا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اپنی آخرت برباد ہو جائے. تو لہٰذا میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے خیرخواہ بنے، ان کی ہمدردی کرے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن احادیث اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے شیخ محترم نے خطبے کے بعد کچھ باتیں کی طرف ہم توجہ دلائی. ان میں سب سے پہلی بات، بہت سارے لوگ نماز کے لیے جمعے کے لیے آتے ہیں، وقت سے پہلے آتے ہیں، مگر وہ باہر ہی آ کر اپنے جانماز ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ باہر سے نماز پڑھ کر مسجد سے نکل جائے. مگر یاد رکھیے، جو مسجد کے اندر داخل ہو کر جو اجر ملتا ہے اتنا ثواب آ کر باہر پڑھنے سے نہیں ملتا. ہم جانتے ہیں کہ ہم جتنا مسجد میں امام کے قریب ہوں گے اس کا اتنی ہی نیکیاں اور اتنا ہی کیا ہے اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہم جب آتے ہیں جگہ موجود ہے اندر مسجد کے اندر، تو مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں کہ سستی کی وجہ سے ایسا نہ ہو ہم جلدی نکل سکتے ہیں اور باہر آرام سے بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، خطبہ سننے کی ضرورت نہیں اور یہ سوچ کر اگر باہر بیٹھتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اور دوسری بات شیخ محترم نے فرمایا کہ جو دو خطبوں کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ کوئی دعا کا وقت نہیں ہوتا. اس طریقے کی بات شیخ محترم نے فرما رہے تھے. اور اسی طریقے تیسری بات کہ ہم جو چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اس سے کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پر 3 سال کے بچوں کو، 4 سال کے بچوں کو، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے آ کر نماز کا حکم دے. اور 7 سال کا بچہ اس کے اندر تھوڑا شعور پیدا ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں کہ جو دوسروں کے نمازیوں کے لیے خلل کا باعث نہیں بنتا، اسے معلوم ہوتا ہے وہ ترتیب جہاں پر اسے کھڑایا جائے وہ کھڑتا ہے اور نماز پڑھنے کا قابل ہوتا ہے. تو لہٰذا 7 سال کے بچے کو اسے اپنے ساتھ لائے اور اسے تعلیم دے. اسی طریقے سے جب 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ کے ضروری ہوتا ہے کہ اس پر زور لگائے اور اسے نمازی نماز بننے کا عادت ڈالے اور اسے زور دے کر اسے آ کر حکم کیا کرے. مگر چھوٹے بچوں کو 2 سال کے 3 سال کے بچوں کو لے کر آئے اس کی وجہ سے وہ آ کر آوازیں کرتے رہیں گے. جیسے شیخ محترم نے فرمایا جب بچہ آواز کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو چھوڑ کر ہلکی کر لیا جائے. یہ اگر ہم آ کر جماعت کے نماز میں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے مدد اس بات کا خیال کریں کہ اس کی وجہ سے نمازیوں کے اندر اختلاف خلل پیدا ہوتا ہے. اگر ہم گھر کے اندر جیسے نوافل وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے رونے کی وجہ سے نوافل کو کم کر اور بچوں کو آ کر سنبھالے. اسی طریقے سے اور شیخ محترم نے فرمایا کہ ہم اگر موبائل ساتھ پہ لاتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلا یہ کام کریں کہ اپنے موبائل کو سوئچ بند کر دے یا تو اسے موبائل کو بالکل آف کر دے یا کم از کم آ کر جو